السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی خالص اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے جو کہ پوری کائنات کا خالق و مالک و فرمانروا ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید ولد آدم، امام المرسلین، امام المجاہدین، آمینہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر، آپ کی اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ و اعلیٰ کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور امت کے ان محدثین پر، ان واعظین پر، ان مبلغین پر، ان ائمہ پر کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ دین صحیح سلامت ہم تک پہنچا۔ مالک الملک کے ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس مالک نے جو ہم پر کیے احسانات ہیں وہ احسانات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی اور چیز بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے بعد پھر مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کر کے اہل توحید بنایا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے اوپر اس رب کا احسان ہے، اور
دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ان میں سے سب سے افضل ترین نبی کا ہمیں امتی بنایا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے اوپر ہمارے رب تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر، اس خطبے کے اندر میں جو بھی کچھ بیان کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سماعت فرما کر، ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کے اوپر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے صرف اور صرف حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب والا، 20 سال کا آج پہلا دن ہے، 2021 ہے۔ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، سال تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سال تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مہینے ہفتے تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ اپنے اوپر غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر کتنی چینجنگ لا رہے ہیں، کتنی تبدیلی لا رہے ہیں۔ کیا ہمارے اندر بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جناب والا، آج کا میرا موضوع ہے دعا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو بیان کیا جائے تو لمبا وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اگر اس کو لکھا جائے تو پھر بھی اس موضوع کو لکھنے کے لیے لمبا وقت چاہیے، لیکن ان باتوں میں سے چند باتیں جن کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو یہی کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ چھوٹے کو کہتا ہے بیٹا میرے لیے دعا کرنا۔ اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ بزرگوں کو کہتا ہے میرا امتحان نزدیک ہے، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ کوئی عالم ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں آپ عالم صاحب ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، آپ مسجد کے امام ہیں، آپ میرے لیے دعا کرنا، آپ نیک انسان ہیں۔ ہر شخص دوسرے شخص کو یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے، یہاں تک کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ کتنے عظیم نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا عمر بن خطاب نبی کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دی جائے، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جاؤ اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امتی کو ہی یہی بات کہی حضرت عمر فاروق کو کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ حالانکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے اوپر جو چیز رب سے مانگتے رب تعالیٰ ان کو دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ امت کو اس بات کی رغبت دلانے کے لیے سیدنا عمر فاروق کو کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ جب آپ غلاف کعبہ کو پکڑیں گے، غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ کر کے میرے لیے دعا مانگنی ہے۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کائنات سیدنا عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں۔ اگلی بات کہ آئے دن معاشرے کے اندر کتنے ایسے جھگڑے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ حامد نے بیوی کو کہہ دیا کہ آپ میری ماں بہن کی طرح ہو۔ بات لمبی ہے، اس کی تمہید باندھ رہا ہوں، توجہ کو میری طرف رکھو گے تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ جناب والا، اگر وہ بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے ظہری کا ظہری امی، تیری پیٹھ میرے لیے اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی ہے۔ اسی طرح مدینہ کی بستی کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام ہے حضرت حولہ، اس کا خاوند اس کو کہتا ہے
ظہری کا قدہری امی، تیری پیٹھ میرے لیے اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی ہے۔ جناب والا وہ عورت اٹھتی ہے، رات کا کافی وقت گزرا ہوا ہے، نبی یہ کائنات کے دروازے پر گئی، جا کر کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے من طاق الباب، کہ دروازے کے اوپر کون ہے؟ حضرت حولا کہتی ہے میں ہوں۔ حضرت حولا کے لیے جب دروازے کو کھولا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پوچھتی ہے حضرت حولا سے کہ کیا وجہ ہے؟ رات کا اتنا حصہ بیت چکا ہے، آدھی رات بیت چکی ہے اور ابھی تم آ رہی ہو، نبی یہ کائنات کے آرام کا وقت ہے۔ کہنے لگی کہ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، اس وجہ سے آ رہی ہوں۔ حضرت عائشہ حضرت حولا کو منع فرما رہی ہے کہ نبی کائنات اپنے بستر کے اوپر آرام کر رہے ہیں۔ اتنے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک آواز پہنچی، نبی کائنات کے کانوں تک آواز پہنچی۔ کہا عائشہ کون ہے؟ کہا مدینہ کی ایک عورت آئی ہے، حولا نام ہے۔ کہا کیوں آئی ہے؟ کہا اس مسئلے کے لیے آئی ہے کہ اس کے خاوند نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اس مدینہ کی بستی کے اندر نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی اور قریبی رشتہ دار ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، صرف ایک خاوند تھا اس مدینہ کی بستی کے اندر، اس نے بھی اس کو کہہ دیا ہے ظہری کا قدہری امی، یہ کہہ دیا ہے۔ نبی کائنات نے اندر بلایا، نبی کائنات کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے حضرت حولا۔ حضرت حولا جب نبی کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آ کر کے بیٹھتی ہیں، اپنا سوال آگے رکھتی ہیں۔ نبی کائنات نے کہا کہ اس امت کے لیے اس بات میں کوئی ابھی تک نئے حکم کا نزول نہیں ہوا، ابھی تک پرانا حکم ہے کہ وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی پرانے مذاہب کے اندر، تو آپ نے بھی اسی بات کے اوپر عمل کرنا ہوگا جب تک نیا حکم نازل ہوتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اس کی بلندیوں سے اپنے کلام کو نازل کر دیتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، کہ جو تمہارا لفظ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اس نے حضرت حولا کی گفتگو کو سن لیا اور ان کے بارے میں پیغام نازل کر دیا۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ بات جو کرنا مقصود ہے کہ سیدہ عائشہ بھی اسی حجرے میں موجود ہے، پردے کی دوسری جانب سیدہ عائشہ بھی موجود ہے، لیکن سیدہ عائشہ کے کانوں تک یہ آواز نہ پہنچی کہ حضرت حولا اپنے رب سے کیا مانگ رہی ہے، اپنے رب سے کیا سوال کر رہی ہے۔ حضرت حولا نے اپنے دل میں ایسا سوال کیا، اماں جی کے کانوں تلک آواز نہ پہنچی، عرش کی بلندیوں کے اوپر آواز پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بنا کر کے اس دنیا کے اوپر نازل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت حولا نے دعا مانگی ہے۔ اس میں کیا ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے؟ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اس بات میں پیغام ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑے، غیروں کے در نہیں، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر نہیں، صرف ایک رب کے در کے اوپر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر کے اس سے مانگنا ہے۔ تیری زمین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، زمین پر سجدے کر کر کے اس کے اوپر نشان ڈالو تاکہ پتہ چلے تم کو سجدے کرنے والے ہو، رب کی بارگاہ میں کرو، غیر اللہ کے در پر نہیں، بلکہ اپنے رب سے دعائیں مانگو۔ یہ حضرت حولا پیغام دے کر کے گئی ہے کہ اپنے رب سے مانگو۔ آج چلی جاتی ہیں یہ ہماری مائیں بہنیں، فلاں کے پاس جا رہی ہو جی، بیٹے کو نظر لگ گئی ہے، خاوند پیسے نہیں بیچتا گھر میں، فلاں مجبوری ہے، فلاں مسئلہ ہے، اور مسئلے کو بچھا کر کے اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھ، میرا رب کہتا ہے تو مجھ سے مانگ تو میں تجھے عطا کروں۔ دنیا میں اگر آپ کسی کے دروازے کے اوپر جاتے ہیں نا، اللہ کی قسم، ایک دفعہ جائیں، دو دفعہ جائیں، تین دفعہ جائیں، جب چوتھی دفعہ جائیں گے تو وہ شخص غصہ ہوگا کہ یارو اس کو روزانہ میرا در ہی ملتا ہے، لیکن رب تعالیٰ ایک ایسی عظیم ہستی ہے، ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ رب تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے بار بار مانگو، میں بار بار آپ کو عطا کروں گا۔
اس رب کے در پہ جاؤ جو بے کسوں کی سننے والا ہے، فریاد رسوں کی فریاد کو سننے والا ہے، جو مشکل میں ہے ان کی مشکل کو سننے والا ہے، جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولادیں دینے والا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، ہر چیز کو تمہاری کو پوری کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس رب کے آگے دعا کو مانگنا ہے، پھر رب تعالیٰ آپ کی باتوں کو قبول کریں گے۔ نبی کائنات ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کو نبی کائنات نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر دعائیں ملی کہ آپ یہ دعا کریں آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ ایک ایک دعا تمام انبیاء کرام کو دی گئی، لیکن نبی کائنات کو ہماری پتہ ہے کتنی فکر ہے، نبی کائنات نے اس دعا کو چھوڑ دیا۔ جب محشر کا میدان ہوگا تمام انبیاء کرام کے پاس جایا جائے گا، تمام انبیاء کرام کہیں گے نفسی نفسی، اپنی اپنی نفس کی ہوگی ان کو، لیکن جب کائنات کے امام کے پاس آیا جائے گا وہ کہیں گے ہم سے فلاں غلطی ہوگی فلاں غلطی ہوگی، لیکن جب نبی کائنات کے پاس آیا جائے گا اور نبی کائنات کی آواز ہوگی امتی امتی، میری امت میری امت، اور اس وقت وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی کائنات اپنے سر کو سجدے کے اندر رکھ لیں گے اور رب سے مانگیں گے۔ رب تعالیٰ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، جو مانگنا ہے وہ مانگیے، آپ جو مانگیں گے آپ جو سوال کریں گے آپ کو اس کے بدلے میں وہ چیز دی جائے گی۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری امت کا حساب کتاب لو، اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی دعا کریں گے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور عبادت نہیں ہے، اور بھی عبادات ہیں، لیکن بڑی ہی اہم عبادت ہے، اسی وجہ سے نبی کائنات نے کہا الدعاء هو العبادہ۔ ایک اور حدیث میں نبی کائنات نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات بھی ہیں، ان میں سے ایک وقت تہجد کا وقت ہے، جب لوگ اپنے بستروں کے اوپر آرام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بستروں کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں، رب تعالیٰ تمہارے قریب والے آسمان کے اوپر آ کر کے کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، آج دینے والا آیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ جو شخص اٹھ کر کے اس وقت اپنے رب سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو سنتے ہیں، اس سوال کو سنتے ہیں اور اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث دعا کی قبولیت کے حوالے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کے دو طرح کے الفاظ ہیں، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، اور دوسرا الدعاء بین الاذان والاقامت لا يرد، دونوں کا معنی مفہوم ترجمہ ایک ہی ہے، لیکن الفاظ آگے پیچھے ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ کرے۔ آج جب اقامت ہوتی ہے ہم مسجد کی طرف آتے ہیں، اذان جب ہو جائے ہمیں اس وقت مسجد کے اندر پہنچنا چاہیے، اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے، رب سے دعا کرو گے تو رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رب تعالیٰ جمعے کے دن دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس بارے میں کثیر اختلاف پایا جاتا ہے، مختلف علماء مختلف باتیں کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جو دو خطبے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ دعائے قبولیت کا ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں اذان عصر سے لے کے اذان مغرب تک جو وقت ہوتا ہے وہ دعائے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے، اذان عصر سے لے کر کے اذان مغرب تک جو جمعے کا دن ہے اللہ تعالیٰ اس دن دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے،
بدھ والے دن زور سے عصر تک دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر دیا گیا، اس کے بعد میں نے اس وقت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ہر بدھ والے دن زور سے عصر تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہوں، اور رب تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دیتا ہے۔ جناب والا، آج کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بیٹوں کی ضرورت ہے، بیٹیوں کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرو، اللہ کی قسم آپ کی ساری دعائیں وہ رب قبول کرنے والا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بدر کا میدان لگا ہوا ہے، بدر کا میدان سج چکا ہے، اس طرف 313 ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈال بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈال نہیں، اس کے باوجود نبی کائنات اپنے عریش میں جاتے ہیں، اپنے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں، خیمے کے اندر داخل ہو کر کے رب تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی دعا کو بس کر لیجیے، ابھی دعا کو بس کر لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ کی مدد کرے گا میرا رب۔ لیکن اس کے باوجود کائنات کے امام وہاں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ 313 میرے یار ہیں، یہ 313 میرے حقدار ہیں، یہ 313 میرے جان نثار ہیں، آج میں ان کو اکٹھا کر کے تیرے سامنے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اگر اس دھرتی کے اوپر اگر یہ 313 نہ رہے تو اس دھرتی کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ وہی صحابہ تھے جن سے چلتے چلتے، وہی 313 تھے جن سے چلتے چلتے آج اتنی بڑی بڑی جماعتیں مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ کیا وجہ تھی؟ ان میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، 299 صحابہ واپس صحیح سلامت اپنے گھروں کو آئے۔ وجہ کیا تھی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، تو ہم بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کیوں نہیں مانگتے رب تعالیٰ؟ ہم بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے رب تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ کی قسم رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ کون کہتا ہے رب نہیں سنتا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ، کہ وہ رب کہتا ہے میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور تم کہتے ہو لوگوں کو یہ بتلاتے ہو کہ رب بڑا دور ہے، اور رب دور ہے تو پھر سننے والا کون ہے؟ جو قبر کے اندر چلا گیا وہ سنتا ہے، جو مر گیا وہ سنتا ہے، میرا رب نہیں سنتا؟ اپنے رب سے دعا کر کے تو دیکھو، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک اور بات، سعودی عرب کا ایک واقعہ جو اخبار کے اندر آیا کہ ایک شخص جو قومے کے اندر چلا گیا، پوری دنیا کی ہسٹری کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ بھی اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی ہسٹری کے اندر اگر کوئی شخص قومے کے اندر گیا ہے، اس کے بعد اگر دوبارہ اٹھا ہے 19 یا 20 سال کی عمر، 19 یا 20 سال کی عمر تک وہ قومے کے اندر رہا ہے، اس کے بعد اٹھا ہے۔ لیکن عرب کے اندر پہلا یہ شخص تھا جو 14 سال قومے کے اندر رہنے کے بعد واپس اٹھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی بیوی، اس کا بچہ روزانہ جاتا ہسپتال میں جا کر کے اپنے والد کو نہلاتا دھلاتا غسل کرواتا، ڈاکٹروں نے چند عرصہ گزرنے کے بعد کہا اس کا یہ آکسیجن وغیرہ یہ چیزیں اتار دی جائیں، کہا نہیں اتارنا، اس کی بیوی نے کہا نہیں اتارنا، اس کے بیٹے نے کہا نہیں اتارنا، ہم اس کی خدمت کریں گے، ڈاکٹروں نے کہا اتار دیا جائے، کہا نہیں اتارنا، انہوں نے نہیں مانا۔ 14 سال تک وہ شخص وہاں پر ہی لیٹا رہا، قومے کے اندر رہا۔ 14 سال گزرنے کے بعد جب اس کی بیوی آتی ہے، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بیوی پوچھتی ہے کیا وجہ ہے، آج کس طرح بیٹھ گئے ہو؟ کہا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ڈاکٹر بھی وہاں پر موجود ہے، ڈاکٹر بھی آ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ کیسے واپس اٹھ گیا ہے؟ عرب کی دھرتی کے اوپر پہلا شخص تھا جو 14 سال قومے کے اندر جانے کے بعد واپس اٹھتا ہے۔ لوگ پریشان ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں روزانہ 14 سال تک ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، نہ میں نے اور نہ میرے بیٹے نے، روزانہ اس کے پاس 2 دفعہ آتے تھے دن کے اندر،
اس کی خدمت کرتے تھے، اور جب یہاں سے جاتے تھے اور میں اپنے رب سے دعائیں کرتی تھی، اپنے رب کو پکارتی تھی کہ اللہ میرے سر کے تاج کو دوبارہ صحت دے دے، میں اس کو ایک دفعہ صحت کی حالت میں دیکھ لوں، اور یہ اس کا بیٹا ہے، یہ خیرات کیا کرتا تھا، صدقہ کیا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر جا کر کے پیسے دیا کرتا تھا، اور ان کو کہا کرتا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے بابا کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار بابا کو زندہ دکھا دے، بابا کے ساتھ میں ایک دفعہ کلام کر لوں۔ ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور میری دعاؤں کی وجہ سے آج یہ شخص واپس اٹھ کر کے اپنی چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا ہے 14 سال قومے کے اندر جانے کے بعد۔ کیا وجہ تھی؟ صرف اور صرف دعا۔ اگر آج ہم اپنے رب سے مانگے، کیا ہمیں اپنا رب عطا نہیں کرے گا؟ کیا ہمارا رب دعائیں سننے والا نہیں ہے؟ وہ بخشنے والا نہیں ہے؟ وہ رحم کرنے والا نہیں ہے؟ وہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ پھر ہم اگر اللہ کے در پہ جائیں اس رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ اور دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جو شخص، جو بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے دعا کرے، رب سے مانگے، تو رب تعالیٰ اس کی اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو، آنے والی تکلیف کو، اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اس کے بیٹے کے اوپر کوئی مصیبت آنی تھی، اس کی بیوی کے اوپر کوئی مصیبت آنی تھی، اس کے بچے کے اوپر کوئی مصیبت آنی تھی، اس کے گھر کے کسی شخص کے اوپر، اس کی ماں کے اوپر، اس کے بابا کے اوپر اگر کوئی مصیبت آنی تھی، تکلیف آنی تھی، پریشانی آنی تھی، رب تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو روک لیتا ہے، اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ تقدیروں کو بدل دینے والی چیز ہے۔ جو آپ کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، اگر آپ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، رب تعالیٰ اس تقدیر کو بدل دے گا، اس تقدیر کو پلٹا دے گا، صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ یہ دعاؤں کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد جب آپ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، اپنے رب سے ایک ایک نیکی کے لیے امیدیں رکھ رہے ہوں گے، آپ کا بھائی آپ کی بات نہیں سنے گا، جو آج آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والا بابا ہے وہ بھی آپ کی کل بات نہیں سنے گا، آپ کی بیٹی آپ کی نہیں ہوگی۔ اس وقت جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا، ترازو لگا ہوگا، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھ لیں گے، دوسرے پلڑے کے اوپر اس کی نیکیوں کو سجا لیا جائے گا، رب تعالیٰ اس کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو ڈالیں گے۔ رب تعالیٰ سے سوال کرے گا، ربا یہ تو نیکیاں دنیا میں نے نہیں کی ہیں، یہ نیکیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، یارو اس شخص نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں، رب تعالیٰ نے اس کو یہ نیکیاں کہاں سے عطا کی ہیں؟ رب تعالیٰ سے سوال کرے گا، ربا یہ کہاں سے آئی ہیں؟ رب تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا کے اندر جو مجھ سے مانگتا تھا، دعائیں کرتا تھا، اور تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، ان کا ذخیرہ میرے پاس یہ جمع تھا، یہ تیری جمع پونجی ہے جو دنیا میں تو نے دعائیں کی اور وہ قبول نہیں ہوئی، آج پہاڑوں کی صورت میں، نیکیوں کی صورت میں تجھے دی جا رہی ہے۔ اور یہ دعا کا سب سے عظیم رتبہ ہے، عظیم مقام ہے۔ تو آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یارو ہماری دعائیں اصل میں قبول ہو رہی ہوتی، ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمیں توجہ نہیں ہوتی، ہمارے اندر خلوص نہیں ہوتا دعا مانگتے وقت۔ دعا کی بھی تو ایک ترتیب ہے کہ دعا کیسے کیسے مانگی جائے، کن کن اوقات میرے آپ کے سامنے تمام رکھے ہیں جن کے اندر رب تعالیٰ سے مانگا جائے، دعا کی جائے۔ اور رب تعالیٰ سے مانگا کیسے جائے کہ سب سے پہلے اس رب کی تمہید بیان کی جائے، حمد بیان کی جائے اس رب کی، اور اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے، اور اس کے بعد عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے مانگا جائے کہ ربا میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں صرف اور صرف مانگتا ہوں اور تجھ سے ہی مانگتا ہوں، غیر اللہ کے در کے اوپر نہیں جانتا، غیر اللہ کے در پہ نہیں بلکہ تیرے در پہ آتا ہوں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے تجھ سے مانگتا ہوں، پھر رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنی دعا کے اندر درود نہیں پڑھتا اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان رک جاتی ہے۔ جو شخص درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس ایک دفعہ درود پڑھنے کا اتنا اجر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خطبے کے اندر 20 دفعہ لیا جاتا ہے، لیکن ہماری زبان کے اوپر نبی کائنات پر درود نہیں ہوتا۔ اور جو شخص ایک دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری زبانیں چپ ہیں۔ ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی پڑھنا ہوگا۔ اس سے پہلے رب کی حمد بیان کرنی ہوگی، رب کی تعریف بیان کرنی ہوگی، الحمدللہ پڑھنی ہوگی، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوگی، پھر رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ یارو نماز بھی پوری کی پوری دعا ہے، سب سے پہلے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ بھی دعا ہے، اور درود شریف کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، دعائیں مانگو۔ ابتدا بھی دعا سے، انتہا بھی دعا سے۔ قرآن کی ابتدا بھی دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ سے دعائیں ہیں، آخر میں بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 صورتیں دی گئی ان کا یہ اعجاز ہے کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ 2 دفعہ نازل ہوئی۔ آخری 2 صورتیں یہ 2 دفعہ نازل ہوئی اور نبی کائنات کو دم کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ یہ بھی دعائیں ہیں، ہر چیز میں دعا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہمارے لیے یہ کہا جاتا ہے یہ دعا نہیں مانگتے۔ جناب والا ہم اس وقت میں، اس گھڑی میں دعا کو مانگتے ہیں جب نبی کائنات کی سنت ہے، جس وقت نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی، ہم اس وقت دعا کو مانگتے ہیں۔ آپ دن میں 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی دن رات میں دعا کو مانگ سکتے ہیں، لیکن کچھ اوقات کو خاص کر دینا، جیسے نماز کے بعد کچھ لوگوں نے اس دعا کو خاص کر دیا ہے۔ کہیں پر بھی اللہ کی قسم قرآن و حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا۔ نبی کائنات سے سنت اذکار ملتے ہیں۔ نبی کائنات نے خطبہ کے دوران دعا کی، صحابی نے آ کر کے عرض کی اللہ کے رسول ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی ہے۔ نبی کائنات نے دعا کی، دوسرے جمعے میں آ کر کے اسی شخص نے دوبارہ کہا اے اللہ کے رسول بارشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ نبی کائنات نے دوبارہ دعا کی۔ نبی کائنات کی دعائیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جناب والا ہمیں جب بھی ضرورت پڑے، جس حال میں ہوں، تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، ہمیں صرف اور صرف اپنے رب کے در پر جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر جیسا اس کا حق ہے رب تعالیٰ ویسے ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔